اللہ کے نبی فرماتے رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالی اس آدمی کے اوپر رحمت نازل کرے جو رات لوٹ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو، اپنی میڈم کو، اپنی بیگم کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر بیگم انکار کرتی ہے نہیں میں 2 بجے رات میں سوئی ہوں مجھ کو مت اٹھاؤ، میں 1 بجے رات میں سوئی ہوں مجھ کو مت اٹھاؤ، اگر بیگم انکار کرتی ہیں نَزَحَ فِي وَجْهِ الْمَاءَ، تو بیگم کے چہرے پر پانی ڈال کے اٹھاتا ہے۔ اب حسن پوری اٹوا والو، آپ اپنی بیگم کو رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھانا اور نہ اٹھے تو پانی ڈال دینا، اور پھر بیگم جو آپ کے ساتھ کریں گی بات میں کو بتانا کہ ہمارے ساتھ کیا۔ حدیث تو یہی کہہ رہی ہے اللہ رحمت نازل کرے اس آدمی کے اوپر۔ اب آپ کی ہمت جتنی ہو آپ اتنا کام کیجئے، آگے کا رزق میں نہیں لے سکتا، میں حدیث پڑھ کے آپ کو سنا۔ آدمی رات میں اٹھے تہجد پڑھے اور بیوی کو اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو پانی ڈال کے چل میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ہے وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس عورت کے اوپر جو رات اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اور اکیلی نہیں پڑھتی ہے، اپنی شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دے تو بیوی شوہر کے چہرے پر پانی ڈال دے۔ اب بیوی اگر اتنا پنگا لے سکتی ہے شوہر سے تو لے لے۔ آج کل کی بیویاں بھی ماشاءاللہ ہوتی ہیں، آج کل کے شوہر بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بیچارہ بڑا پریشان تھا دوسری شادی کے لیے، آئے دن اپنی بیوی سے کہتا تھا دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی اس کی بہت پڑتی رہتی تھی، کم بخت اس کو ہمیشہ دوسری شادی کا چکر لگا رہتا ہے۔ ایک دن جمعرات کا دن تھا، شوہر گھر میں آیا، بہت خوش تھا۔ بیوی نے کیا بات ہے بہت خوش دکھ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ وہ اصل میں کیا بتاؤں، دوسری شادی طے ہو گئی، رشتہ مل گیا ہے، اور کل جمعہ کے بعد میرا نکاح ہے۔ بیوی نے کہا اچھا جمعہ کے بعد میرا نکاح ہے، کوئی بات نہیں۔ بیوی کھانا لائی، شوہر نے کھانا کھایا، سو گیا، اٹھا جا کر کے نہایا دھویا، نیا کپڑا پہنا۔ بیگم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، جمعہ کے بعد میرا نکاح ہے۔ کہا کہ وہ رات میں جو میں نے تم کو کھانا کھلایا تھا نا، اس میں نے بہت لمبی نیند کی دوا ڈالی تھی۔ تم سوئے تھے جمعرات کو اور آج منڈے ہے، سوموار ہے، آج جا کے تم اٹھے ہو، اگلی بار اگر تم نے دوسری شادی کا سپنا دیکھا تو سیدھے قیامت میں۔ تو آج کل کی اتنی ڈینجرس بیویاں بھی ہوتی ہیں، معاف کیجئے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ایک پریوار، ایک بہترین پریوار چلانے کا طریقہ کیا بتایا؟ شوہر بھی تہجد پڑھے، بیوی بھی تہجد پڑھے۔ یہ بہترین کپل ہے، یہ بہترین جوڑا ہے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نیک بندے تہجد پڑھتے ہیں، رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب تہجد پڑھیں گے تو 5 ٹائم کی نماز تو آٹومیٹک پڑھیں گے، یعنی 5 ٹائم کی نماز کے پابند ہیں اور رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اتنا سب کرنے کے بعد ہم ہوتے تو جنت کو اپنے باپ کی کھیتی سمجھتے، اگر ہم تہجد پڑھتے تو ہم تو یہ سمجھتے کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہوگی۔ لیکن اللہ کے خاص بندے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ تہجد پڑھتے، وہ رات رات بھر تہجد پڑھنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، وہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، وہ لگ جائے تو چھوٹنے والا نہیں ہے، وہ چپک جائے تو چھوٹنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی آگ سے بہت الگ ہے جہنم کی آگ۔ دنیا کی آگ ڈیزل سے جلتی ہے، سی این جی سے جلتی ہے۔ آپ سی این جی کار میں چلے جائیں،
میں پٹنہ سے جس گاڑی سے آتا ہوں سی این جی گاڑی ہے، سی این جی پمپ آتا ہے، ڈرائیور کہتا ہے مولوی صاحب اتر جائیے۔ کیوں اترنا ہے؟ سی این جی کی گیس بھری جا رہی ہے، اور گیس بھرنے کے ٹائم نیم یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ڈرائیور اور سارے پیسنجر گاڑی سے اتر جائیں، ورنہ سی این جی میں اگر کوئی رسک ہو جائے تو گاڑی اڑ سکتی ہے، بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ ابھی دلی میں جو بلاسٹ ہوا تھا وہ بھی سی این جی کار تھا۔ سی این جی سے آگ لگتی ہے تو انسان جل کے مر سکتا ہے۔ میرے ساتھ حیدرآباد کے وہ ہمارے بھائی جو عمرہ کرنے گئے تھے سعودی عرب کی دھرتی پر، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، جن کی بس ڈیزل کے ٹینکر سے ٹکرائی تھی، اور ڈیزل کے ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد پوری بس جل کے خاک ہو گئی، سارے پیسنجر مر گئے، ڈرائیور کو چھوڑ کے ڈرائیور کود گیا تھا، اور ایک آدمی اور جس کا نام سلمان تھا وہ بچ گیا تھا، باقی سارے کے سارے لوگ ڈیزل کے ٹینکر سے لڑ کر کے مر گئے تھے۔ دنیا کی آگ اتنی بھیانک آگ ہوتی ہے، ڈیزل کی آگ، پیٹرول کی آگ، سی این جی کی آگ، ایل پی جی کی آگ، لیکن جہنم کی آگ ان سب سے الگ ہوگی، ان سب سے زیادہ خطرناک۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے اللہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ اے اللہ کیا جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اگر دنیا کی آگ میں کسی کو 70 بار جلایا جائے، 70 بار جلنے کی جو تکلیف ہوگی وہ جہنم میں ایک بار جلنے کی تکلیف ہوگی۔ سہن کر پائیں گے ہم؟ کیا جہنم کے عذاب کو سہن کر پائیں گے ہم تو نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ ہمارے بدن میں کہیں آگ لگ جائے تو سفید ہو جاتا ہے، وہ ایریا سفید ہو جاتا ہے، وائٹ ہو جاتا ہے، ہم کتنی کریم لگاتے ہیں کہ ہماری اسکن نارمل ہو جائے، جلنے کا نشان جلدی ملتا نہیں ہے میرے ساتھ۔ جہنم کی آگ جلائے گی، ایک بار چمڑی کو جلائے گی، جب چمڑی جل جائے گی قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اے میرے بندو ہم تمہاری چمڑی کو ایک بار جلائیں گے، جہنم کی آگ میں جب ایک بار جلے گی، جل کر کے ختم ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، ہم دوبارہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے، نئی اسکن چڑھا دیں گے، نئی لیئر چڑھا دیں گے، تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ہو۔ اللہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 3 بار اللہ سے یہ دعا کیا، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر 24 گھنٹے میں دن اور رات میں اگر 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ لو گے تو جہنم اللہ سے بولے گی اے اللہ یہ بار بار پناہ مانگ رہا ہے، اللہ اس کو جہنم سے تو بچا جائے۔ تو اللہ کے نیک بندے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا خطرناک ہے، چپک جاتا ہے۔ عربی میں غرام کس کو بولتے ہیں؟ جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے، اب وہ قرضہ مانگنے کے لیے آتا، آپ سے چپک جاتا ہے، بھائی میرا قرضہ دے دے۔ جہنم کا عذاب انسان کو چپک جائے گا، جیسے قرضہ دینے والا مقروض کو لے جا کے چپک جاتا ہے، ویسے جہنم کا عذاب چپک جائے گا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچانا۔ تو رحمان کے بندے زمین پہ نرم چال چلتے ہیں، جاہلوں سے سامنا ہو تو سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، رات رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ 4 چیزیں ہوں گی اور آگے نمبر 5
والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما. اور اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو بخیلی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. ابھی ایک سوال آیا کٹیہار کے ایک پروگرام میں، مولوی صاحب ہلدی کی رسم منانا کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کیا نبی نے ہلدی لگائی تھی شادی کے موقع پہ؟ کیا صحابہ نے ہلدی لگائی تھی؟ تم نے ہلدی کے نام سے پوری سیریمنی رکھی، تم نے پنڈال لگایا، تم نے ہلدی کے کپڑے بھی لڑکیوں کو پہنائے، مردوں کو پہنائے. میرے پیارے بھائیوں، یہ پوری کی پوری رسم غیر اسلامی رسم ہے، غیر مسلموں کی رسم ہے جو ان کے کلچر سے تمہارے بیچ میں آئی ہے. ہلدی پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، منگنی کی بڑی بڑی رسم اور اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. بارات میں 300 باراتیوں کو لے جا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے. پھر جہیز میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. پورا شادی بیاہ کا سسٹم دیکھ لو، یہ میرے بھائیوں فضول خرچی سے بھرا پڑا ہے. اور کہیں بہت اچھی لائن میں نے پڑھی تھی کہ شادی میں ایک دن میں ہم ایسے 500 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنی زندگی بھر کی گاڑی کمائی خرچ کر کے کھلاتے ہیں، جو کبھی ہمیں خوش دیکھنا نہیں چاہتے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنی محنت سے آپ 1000 لوگوں کو دعوت دیتے، 500 لوگوں کو دعوت دیتے، بہت خوش ہوتے ہیں؟ وہ خوش نہیں ہوتے. اتنی محنت سے غریب باپ اپنی بیٹے کی شادی میں کھانا کرتا ہے، اور کھانے والا کھانے کے بعد کہتا ہے کھانا تو ٹھیک تھا لیکن میٹھا بہت اچھا نہیں تھا، چاول بہت اچھا نہیں تھا، چکن بہت اچھا نہیں بنا تھا، مٹن بہت. وہ تمہارے کھانے میں شکایتیں نکال کے چلے جائیں گے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے اگر دولت دی ہے تو بہت سنبھال کر کے خرچ کرنا. لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو فضول خرچی کرنا نہ بخیلی کرنا. وکان بین ذلک قواما، بیچ کا راستہ بنانا. اچھا ایک سوال، اگر شوہر کنجوس ہے اور بیوی کو پیسہ نہیں دے رہا ہے ضرورت بھر کا، بیوی کے بچوں کے بیوی کے خرچ نہیں اٹھا رہا ہے، تو کیا شوہر کا پیسہ بغیر بتائے بیوی لے سکتی ہے؟ عبدالغفار صاحب بتائیے، کیا عورت اپنے شوہر کا پیسہ بغیر اجازت لے سکتی ہے اگر شوہر اس کا ضروری خرچہ اس کو نہ دے؟ لے سکتی ہے. کتنا لے سکتی ہے؟ جتنی اس کو ضرورت ہے، جتنا حق اس کا بن رہا ہے اور شوہر ادا نہیں کر رہا ہے. اگر شوہر کنجوس ہے، بخیل ہے، اتنا پیسہ وہ لے سکتا. لیکن میری پیاری ماں بہنوں، میرے اس جواب کا غلط مطلب نہ نکال لینا. یہ نہ کہنا کہ اٹوا کی تقریر میں عبدالغفار صاحب بول کے گئے شوہر کا پرس مل جائے سارا پیسہ رکھ لینا، اے ٹی ایم مل جائے دن رات جا کے شاپنگ کر لینا. میں نے یہ نہیں کہا ہے. اگر آپ کی جائز ضرورتوں کو شوہر پورا نہ کرے تو اپنی جائز ضرورتوں کو، اپنے حق کو پورا کرنے کے لیے آپ بغیر بتائے بھی شوہر کا مال لے سکتی ہیں. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کل فتویٰ لگ جائے عبدالغفار صاحب تو عورتوں کو چوری کرنے کا طریقہ بتا دیا. میں چوری کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں. بعض عورتیں کیا ہوتی ہیں، شوہر کا اے ٹی ایم کارڈ مل جائے اور یہ پتہ لگ جائے کہ اس کی پن کیا ہے، خوب پیسہ اڑاتی ہے. دیہات میں تو کم چلتا ہے، شہروں میں بہت چلتا ہے. اور ایک کریڈٹ کارڈ آتا ہے، ڈیبٹ کارڈ میں تو چلو اس میں پن ڈالنا پڑتا ہے، کریڈٹ کارڈ میں پن بھی نہیں ڈالنا ہے. کہیں کسی مال میں، کٹیہار میں کہیں کسی بڑے شاپنگ مال میں 15,000 کا 10,000 کا سامان خرید لیا اور پیمنٹ کرنے کا ٹائم آیا، کریڈٹ کارڈ دے دیا، ٹیپ کر دیا، کریڈٹ کارڈ پیسہ کٹ گیا. شوہر بیچارہ پریشان، میں نے 15,000 کی شاپنگ کب کیا ہے؟ شوہر پریشان ہے. معلوم ہوا بیگم نے کیا ہے. بیگم سے پوچھا شوہر نے تم نے 15,000 کی خریداری کیوں کی؟ وہ بولے کہ عبدالغفار صاحب نے تقریر میں کہا تھا میں لے سکتی ہوں بغیر اجازت کے آپ کا پیسہ. تو بھیا غلط مس یوز مت کرنا میرے تقریر کا، میں بتا دے رہا ہوں اپنی ماں بہنوں کو بھی. ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، اپنی ضرورت پر آپ خرچ کر سکتی ہیں، لمٹ سے زیادہ آپ کو خرچ نہیں کرنا ہے. اور اسی لیے مسئلہ بھی سن لو،
کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کریڈٹ کارڈ میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ میرے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں، میرا اکاؤنٹ زیرو ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ میں بینک نے ہم کو کیا دیا ہے؟ 50,000 روپے کی 1,00,000 روپے کی ہم کو لمٹ دیا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے تب بھی ہم 1,00,000 روپے تک کی شاپنگ کر سکتے ہیں، سامان لے سکتے ہیں، بینک سے پیسہ نکال سکتے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور بینک چھوٹ دے رہا ہے تو آپ اس کی ناجائز اس کا استعمال کریں گے، اور جب بینک اپنے ٹائم پر پیسہ جمع کرنے کا آپ کو میسج دے گا، پتہ لگا آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو پھر بینک پر ڈے آپ کے اوپر بھاری بھرکم چارج لگائے گا۔ جتنے کریڈٹ کارڈ لینے والے ہیں سب پریشان ہوتے ہیں، لمبی چوڑی ان کو فیس دینی پڑتی ہے۔ اس لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال میرے بھائیوں مت کیا کرو۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب خرچ کرو تو فضول خرچی بھی مت کرو اور کنجوسی بھی مت کرو، بیچ کا راستہ۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، یہ مت سمجھنا کہ پیسہ ہمارا ہے ہم جیسے چاہے ویسے اڑا سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ استعمال کرنے کی اتھارٹی دی ہے، مال آپ کا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ اللہ نے آپ کو استعمال کرنے کی اتھارٹی دی ہے، اور اسی لیے قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا پڑے گا۔ عبد الغفار صاحب کو بھی دینا پڑے گا، آپ کو بھی دینا پڑے گا، پڑھے لکھے کو بھی دینا پڑے گا، ان پڑھ کو بھی دینا پڑے گا، امیر کو بھی دینا پڑے گا، غریب کو بھی دینا پڑے گا۔ 5 سوالوں کا جواب، ان عمرہ فیما افنا، ٹائم تم نے کہاں گزارا، زندگی تم نے کہاں گزاری، وعن شبابہ فیما بلا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، وعن مالہ من این اکتسبہ، اور مال تم نے کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں پہ خرچ کیا، اور 5واں سوال، وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ تو اللہ کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے، بخیلی بھی نہیں کرتے، بیچ کا راستہ۔ اور آگے بڑھی، اللہ کے خاص بندوں کی اور پہچان کیا ہے؟ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے خاص بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اسی حسن گنج سے ایک سوال آیا، مولوی صاحب ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے، سانپ اگر کسی کو کاٹ لیتا ہے، سانپ اگر کسی کو کاٹ لیتا ہے تو سانپ کے کاٹنے والے کو، جس کو سانپ نے کاٹا ہو، اس کا وش اتارنے کے لیے، اس کا زہر اتارنے کے لیے ایک منتر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، وہ منتر بھی کسی نے ہم کو لکھ کے بھیجا ہے، لیکن کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ کسی کو یاد ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ کہے خدا سنو محمد ہے۔ اب یہ جو منتر ہے، یہ دیکھیے کسی نے بھیجا ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے کہے خدا سنو محمد سپن بھی کیسا، پکار کر کہے محمد جہاں رہے گھر بیٹھا، آدم چائے لے پٹیا کے من مائے ٹھہرے، جو کرے نرمل خدا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پڑھتے ہیں اور جس کو سانپ نے کاٹا ہو وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، سانپ کا زہر نکل جاتا ہے۔ شرکیہ ہے یہ جملہ، آپ اللہ کے ساتھ محمد کو بھی نہیں پکار سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام نے نہیں سکھایا ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اگر اسلام نے اجازت نہیں دی ہے اور یہ منتر شرکیہ ہے، یہ جملہ شرکیہ ہے، تو کیسے وش کیسے اتر جاتا ہے، زہر کیسے اتر جاتا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جس سانپ نے آپ کے بھائی کو کاٹا ہے، بچے کو کاٹا ہے، وہ سانپ اصل میں جنات میں سے ہو، جنات کی شکل، جنات سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی سانپ نظر آ جائے تو پہلے 3 مرتبہ کہو اگر جن ہو تو چلے جاؤ، اگر جن ہو تو چلے جاؤ، اگر جن ہو تو چلے جاؤ، اس کے بعد مار سکتے ہو۔ جنات بھی ہو سکتے ہیں سانپ کی شکل میں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطانی جن ہو
جس نے آپ کے بھائی کو کاٹا ہے۔ اور جب آپ نے یہ منتر پڑھا کہے خدا محمد، تو آپ نے یہ پڑھا، شرکیہ جملہ پڑھا، تو شیطان نے فوراً اپنا زہر باہر نکال دیا تاکہ آپ کا عقیدہ پکا ہو جائے۔ یہ پڑھنے سے شیطان وہ سانپ کا زہر نکل جائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، انسان مر جائے مگر توحید سے سمجھوتا نہ کرے۔